نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور بزرگوں کے لیے، اور خصوصاً اصغری بیگم بنت سعیدہ خاتون، رشیدہ خاتون، ممتاز بیگم، ناصرہ خاتون، نسرین زہرا اور عشرت فاطمہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، اور جو بیمار ہیں، ایک بچی کی جس کا نام ہے زینب جعفری، اور مشہور و معروف ذاکرہ فاطمہ جعفری صاحبہ اور سولت صاحب، مختار بھائی، ان کے علاوہ جن جن مومنین کے نام لیے اور نہیں لیے، دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے بیمار ہیں، بحق محمد وآل محمد، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرمائے، ان کی درازی عمر کے لیے، صحت اور عافیت کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ جیسا کہ آپ کے علم میں گفتگو چل رہی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور جو 3 سابقہ نشستوں میں ہم نے گفتگو کی، اس کا سب سے اہم موضوع جو پہلا تھا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچایا، اور خود امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اسیران کربلا کی اسیری نے محفوظ کیا، اور پھر اگلے مرحلے میں عزاداری کے ذریعے، اس گریے کے ذریعے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی 3 اہم پالیسیز میں سے ایک چیز تھی، اور وہ تھی امام حسین علیہ السلام پر گریہ۔ اور کل ہم نے گفتگو کی کہ جو جرنل ڈسکشن ہے گریے کے بارے میں، کہ جناب آدم سے لے کے علیہ السلام، جناب حضرت آدم سے لے کے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ کرنا حضرت ابراہیم پر، حضرت ابراہیم یعنی ان کے فرزند پر، اور قطعاً ان سے پہلے حضرت جعفر طیار اور ان سے پہلے حضرت حمزہ، اور یہ گفتگو تھی جرنل گریے کے بارے میں۔ پھر ہم نے کل ڈسکس کیا مخصوصاً گریہ امام حسین علیہ السلام پر، اور ہم نے توجہ دلائی کہ سب سے ایک منفرد سنت اشرف الانبیاء کی یہ ہے کہ شہادت امام حسین سے پہلے آپ نے اس دنیا میں گریہ کیا، اور شہادت امام حسین کے بعد آپ نے اس دنیا میں گریہ کیا، یعنی گریہ امام حسین پر اشرف الانبیاء کی ایک منفرد سنت ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، شہادت امام حسین سے پہلے بھی اور
شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی۔ پھر عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم پہلے مرحلے میں، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور مولا امیر المومنین کی باقی بیٹیاں رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی اور ام کلثوم بنت علی جو ایک قول کے مطابق، اور حضرت زینب کی بیٹی ام کلثوم، امام حسن کی بیٹیاں، امام حسین کی بیٹیاں، امام حسن کی ازواج، امام حسین کی ازواج، اور کربلا میں امام حسین کی ایک زوجہ تھیں جناب حضرت لیلہ بنت مسعود بن خالد۔ ان کے علاوہ ایک اور بھی زوجہ تھیں کہ بعض جگہ ان کا نام نہیں آیا، صرف اتنا آیا کہ وہ ایک کنیزوں میں سے تھیں۔ ان کے علاوہ حضرت فضہ، حضرت حسنیہ، حضرت عقیل کی اور باقی بہویں، اور شہدائے کربلا میں سے کچھ اور کی ازواج اور بیٹیاں۔ تو انہوں نے شہادت امام حسین کے بعد سے ہی عزاداری شروع کر دی۔ پھر یہ عزاداری بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچی؟ کوفہ، اور کوفہ سے دمشق، پھر واپسی میں دمشق سے کربلا، اور کربلا سے مدینہ، اور پھر ہم نے توجہ دلائی کہ مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام نے خصوصاً شروع کے 4 سال بہت زیادہ اہتمام کیا کہ جس میں کھانا پکواتے تھے، اور تمام بنی ہاشم کی خواتین، اور جب یہ کہا جائے کہ وہ گریہ فرماتی تھیں، یہ گریہ سادہ گریہ نہیں ہوتا تھا، یہ گریہ تھا وہ سیاہ کپڑے پہن کے گھروں سے نکلتی تھیں، اور جب نکلتی تھیں بین کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تو باقی خواتین بھی ان کے احترام میں نکلتی تھیں۔ پھر یہ لوگ مختلف جگہ پر اور خصوصاً بقیع میں گریہ فرماتے تھے، اور حضرت ام البنین کا گریہ تو بعض دفعہ ایسا تھا کہ حتیٰ مروان خبیث جیسے نے کہا کہ بلکہ مروان خبیث جیسے کے بھی آنسو بہہ گئے، کہ جو قتل امام حسین میں خود وہ شریک تھا۔ اور اسی گریہ کرنے والوں میں ایک اہم ذات تھی کہ جن کا نام ہم بار بار اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں شہدائے کربلا کا نام جتنا کم لیا جاتا ہے شاید ہی کسی کا لیا جاتا ہو، اور جتنا کم کربلا کو ڈسکس کیا جاتا ہے یہ بڑا ایک ظلم ہے۔ عزاداری امام حسین کو مدینہ میں بپا کرنے والوں میں سے ایک تھیں حضرت عقیل کی صاحبزادی حضرت زینب، لیکن ان کا نام زیادہ مشہور ہے حضرت ام لقمان سلام اللہ علیہ۔ پھر یہاں سے ایک وقت آیا کہ اس عزاداری نے اور خطبوں نے بنو امیہ کے لیے بہت زیادہ مشکل کر دی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو جلا وطن کیا گیا۔ پھر آپ دمشق، پھر آپ شام پہنچیں، معذرت مصر پہنچیں، اور مصر کے بعد شام میں جو زندگی تھی وہ تقریباً ایک نظر بندی والی زندگی تھی کہ بلا کے اتنی جگہ دور کر دو کہ ایک رابطہ ختم ہو جائے۔ شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو ایک احتمال ہے وہ یہ ہے کہ زہر دیا گیا، لیکن بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کیونکہ وہ خطرہ بن چکی تھیں تو ان کو زہر دیا گیا، یہ بالکل ایک الگ موضوع۔ تو یہاں تک تو چلا عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ۔ انہی خواتین کا نکلنا اور بقیع میں جانا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ خود ایک اجتماعی عزاداری کا پہلا مرحلہ تھا، یا بالفاظ دیگر جلوس کا پہلا مرحلہ تھا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا جو ایک اہم ترین جز ہیں وہ ہماری خواتین ہیں، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بلکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ جتنا سیاہ کپڑے مرد آج پہنتے ہیں اتنا پہلے نہیں پہنتے تھے، بلکہ ہمیں اپنے بچپن میں یاد ہے عام طور پر کبھی کبھی کوئی ایک سفید پاجامے پہ کالا کرتا پہنتا تھا، لیکن خواتین ہمیشہ کالے پہنتی تھیں، اور پورے 2.25 مہینے کالے پہنتی تھیں۔ پھر اگر آپ آ جائیں خصوصاً کراچی کے جو حالات خراب ہوئے، اس کو ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں مرد اگر آفس جاتے تھے تو اتنے زیادہ نہیں پہچانے جاتے تھے، اور مرد کالے کپڑے بھی اتنے نہیں پہنتے جتنا الحمدللہ اب پہنتے ہیں، اور بہت اچھا ہے، پہننا چاہیے۔ لیکن خواتین پہنتی تھیں، اس وقت بھی پہنتی تھیں جب حالات خراب ہوئے، اس وقت بھی پہنتی تھیں۔ اور اگر ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ مرد عام طور پہ اکیلے جاتے تھے، کالے بھی پہنے جاتے تو کون مارے جاتے؟ مرد۔ لیکن اگر خواتین کے ایک خاص عمل پہ آپ دقت کریں کہ جس کی جزا جو ہے وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، وہ سیاہ کپڑوں میں بچوں کے ساتھ جاتی تھی،
اور یہ والا پوائنٹ آج بھی جو ہے وہ مردوں سے پر بہت زیادہ غالب ہے. یہ ہمارا تنہا نکلنا اور مردوں کی نسبت عورتوں کی ممتا زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا سیاہ کپڑے پہن کے بچوں کے ساتھ نکلنا تو ہمارا ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے. یاد رکھیں جو ہماری خواتین کا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو خواتین کا جو ہے واقع کربلا کے بعد بھی جو اصل بانیان عزاداری کی، مردوں میں امام زین العابدین علیہ السلام اور خواتین میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور مولا امیر المومنین کی باقی بیٹیاں اور حضرت عقیل کی بیٹیاں اور بہویں اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ اور حضرت لیلہ بنت مسعود ابن خالد مولا امیر المومنین کی ایک اور زوجہ تھیں کہ جن کا بالکل کوئی نام نہیں لیتا، اور ان کے صاحبزادے بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے. تو ان سب نے بنیاد رکھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کی، کہ جس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا. کس اعتبار سے کہ وہ امام تھے اور ان کا یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 35 سال چلا. عرفاً ہم لوگ کہہ دیتے ہیں 40 سال، لیکن واقع کربلا جو ہے وہ 61 میں ہوا اور امام کی شہادت 95 میں ہوئی. اور اس اعتبار سے جو امام کی زندگی تھی تقریباً 34 سال 15 دن، کہ ان کو راؤنڈ فگر کہ 35 کہتے ہیں 34 کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی 40 بھی اشعار میں کہتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے. جب کہا جاتا ہے 70 یا 40 تو یہ ایک مبالغے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے شعر میں، لیکن تاریخ بیان کر رہے ہوں تو وہ الگ ہو جاتا ہے. اگلا جو مرحلہ آیا امام کے بعد، کیونکہ سخت ترین مرحلہ یہ تھا، اور ہم نے توجہ دلائی کہ امام نے 3 اہم کام کیے تھے. وہ کام کیا تھا؟ کنیزوں اور غلاموں کو خریدنا اور آزاد کرنا تربیت کر کے. تمام ائمہ میں سب سے زیادہ غلام امام زین العابدین علیہ السلام نے خریدے، اور وہ سلسلہ تھا جیسے کہ راویان حدیث کو، وہ سلسلہ جیسے کہ اپنے مبلغوں کو تیار کر رہے ہیں. وہ پوری فوج تھی ایک مبلغوں کی صورت میں. دوسرا کام تھا دعائیں، تیسرا اہم کام تھا عزاداری. اور یہ عزاداری کا سلسلہ ہر وقت چلتا تھا، گلی میں، کوچے میں، دکان میں. امام جیسے اردو میں بہانہ کہتے ہیں، بہانے کے معنی میں نہیں، یعنی امام ایک موقع چاہتے تھے. وہ موقع کیا ہے؟ جانور کو اگر ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دے رہے. یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کو ڈسکس کرنے میں جب جہاں جتنے مواقع ملے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یا بالفاظ دیگر امر ائمہ کو زندہ کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے. جس وقت جس کو کچھ بھی ائمہ علیہم السلام کے بارے میں بتایا جا سکے، یہ بہترین عمل ہے. امام کی شہادت کے بعد کس کا زمانہ شروع ہوا؟ امام محمد باقر علیہ السلام. اب یہاں سے عزاداری کا سلسلہ اسی صورت میں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ خود امام کی جو وصیتیں تھیں کہ اس میں مختلف فگر بیان ہوئے کہ آپ نے کچھ مال معین فرمایا کہ منی میں گریہ کرنا ہے، اس پہ کہ جس میں یہ تھا خود مجھ پر گریہ کرنا. لیکن امام کی مظلومیت جو ہے اس زمانے میں خود امام حسین کی مظلومیت سے ریلیٹ تھی. اب یہ نہ سمجھا جائے کہ امام اپنی مظلومیت کا ذکر کر رہے ہیں تو کربلا کا نہیں، نہ، مراد یہ ہے کہ جو پورا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کو وہاں پر ڈسکس کرنا. کتنے سال تک؟ یہ روایتوں میں مختلف ہے کہ امام نے مال معین کیا. اب یہ گریہ ایسا نہیں تھا جیسے کہ ہم اپنے لیے کہیں کہ ہم پر گریہ کرو. فرق ذہن میں بالکل واضح رہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے لیے کر دینا، یہ ہمارے لیے ہے. امام اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کرنا تو وہاں پر مراد جو ہے ان کے لیے نہیں ہے، در حقیقت مراد ہے دین کی استقامت کے لیے. تو یہ سلسلہ تمام ائمہ کے دور میں چلا. پھر تمام ائمہ نے اس کی جانب بہت زیادہ اہتمام کیا، اور یہ جو سلسلہ تھا یہ اصولاً روایتوں کی صورت میں تھا، اشعار کی صورت میں تھا، اور شعراء اہل بیت آپ ہیں، قبلہ ہمارے موجود ہیں، حسنین صاحب، آپ آج قبلہ ہمارے تقوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی شعراء ہیں،
البتہ اس روایت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسرے کا کلام پڑھتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، جن کا اپنا کلام ہے وہ بطور اولا، جن کا اپنا کلام نہیں ہے وہ بھی شامل ہو جائیں۔ لہٰذا پھر ائمہ علیہم السلام نے شعراء کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور روایتیں بیان ہوئیں، من قال فینا بیتا بنى اللہ فی الجنت بیتا، کہ جس نے ہمارے لیے ایک شعر کہا اس کے لیے جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کہنا جو ہے وہ شاید دونوں کو شامل ہو جائے، اگر ہوتا من انشأ فینا تو پھر تو معاملہ ذرا ٹائٹ ہو جاتا کہ جو اپنا شعر کہتا اس کو ملتا ثواب۔ تو قالا کے اندر ممکن ہے کہ گنجائش بڑھ گئی ہے، البتہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت زیادہ ہے، لہٰذا من قال فینا بیتا بنى اللہ فی الجنت بیتا، جس نے ہمارے لیے ایک شعر کہا خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب خداوند تبارک و تعالیٰ کی خود ایک مصلحت ہے کہ ایک جو ہے یہ کم سے کم ہے، اور وہ بھی ایک شعر پر ہے، البتہ ایک شعر پہ بھی ایک ہو تو برا نہیں ہے، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو جتنے ہمارے شعراء حضرات ہیں ان سے جو ہے وہ تعلق رکھنا چاہیے کہ پلاٹنگ کے وقت جو ہے وہ یاد رکھے، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ البتہ اس کی ایک اور اہمیت آپ کو بتائیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کا درس خارج اس پوری غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں ان سے بڑا کسی کا نہیں تھا، سب سے زیادہ موضوعات پہ درس خارج، سب سے زیادہ طویل درس خارج، اور سب سے زیادہ جو علماء انہوں نے پیدا کیے انہوں نے کیے۔ تفسیر کی اہم ترین کتاب ان کی، رجال کی اہم ترین کتاب ان کی، فقہ اور اصول کی اہم ترین کتابیں ان کی۔ آج بھی کوئی آدمی فقہ اہل بیت کو سمجھ نہیں سکتا جب تک ان کی چیزوں کو مکمل طریقے سے نہ پڑھ لے۔ آج بھی فائنل جو رائے ڈسکس ہوتی ہے تفصیل میں بھی، رجال میں بھی، فقہ میں بھی، اصول میں بھی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ان کی بات پر یہ دلیل تھی، ان کی بات کا یہ اعتراض تھا، تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ آغا خوئی کا یہ تھا، اب ہمارا جو ہے اس پر یہ سوال ہے، یہ ہے اور یہ ہے، اس طرح سے تحقیقی معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن آغا خوئی نے ان ساری چیزوں کے بعد آپ کو تعجب ہوگا آخر عمر میں اشعار کہے تھے، اور انہوں نے یہ خالصتاً نیت کر کے کہے تھے کہ اس فضیلت سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا، لہٰذا انہوں نے اشعار کہے تھے۔ ان اشعار کو البتہ ان اشعار کو انہوں نے اپنے ایک شاگرد آیت اللہ مہندی خرسان کو دیا تھا کہ ان تمام اشعار کے نیچے ایک حاشیے لگاؤ کہ جو جو میں نے کہا ہے اس کو پھر ان کے حوالے لکھو۔ مثال کے طور پر جو ان کا پہلا شعر میرے ذہن سے نکل گیا کہ تقریباً اس قسم کا تھا، انا ابو القاسم ابن علی اکبر لست بالشاعر، تقریباً اس کا کہ میں ابو القاسم ابن علی اکبر جو ہے شاعر نہیں ہوں، لیکن مثلاً میں چاہتا ہوں کہ اس صف میں شامل ہو جاؤں، تقریباً اس قسم کا۔ تو وہ تقریباً 3 جلدوں میں چھپا۔ مثال کے طور پہ اس میں جب اہل بیت کہا تو اس سے ریلیٹڈ آیتیں اور پھر روایات، پھر اگر کہا مثال کے طور پر تطہیرہ آیا تو آیت اور روایات، تو تقریباً فضائل کا ایک مجموعہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو بنوایا۔ تو ائمہ علیہم السلام نے شعراء کے شاعر کے ذریعے اور شعراء کے شعر کے ذریعے اور خود اور پھر اصحاب کے ذریعے سے مقتل کو بیان کرنے کے ذریعے سے، یہ جو غلط فہمی ہے صرف اس زمانے میں اشعار ہوتے تھے ایسا نہیں ہے، اشعار عربوں میں اور آج بھی ایک میڈیم ہے کہ جس سے بہت ساری باتیں ایک خاص طریقے سے ہو جاتی ہیں، لیکن نثر ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو ائمہ علیہم السلام خود واقع کربلا کو بیان فرماتے تھے، اپنے اصحاب کو بتاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے اس زمانے میں بہت ساری چیزیں ممکن نہیں تھیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم یہ 2.25 مہینے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی کرتے ہیں، ایسی جو ہے باقی ائمہ کی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی باقی ائمہ کی کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ خود ائمہ کی خواہش ہے کہ غم امام حسین منفرد رہے۔ ہر روز اگر عاشور ہو جائے گا تو پھر عاشور نہیں ہوگا، ہر روز اگر عید ہوگی تو پھر عید نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔
لہٰذا اگر آپ دیکھیں زیارت اربعین کسی کی نہیں ہے، صرف امام حسین کی ہے۔ تو ائمہ علیہم السلام کا ایک خاص ہدف تھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ مومنین سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو اتنا اہتمام ہے، یہ کوئی انڈین یا پاکستانی یا ایرانی یا عراقی نہیں ہے اس کلچر کے، جی ہو گیا اتفاق سے، نہ ہو نہیں گیا، یہ کیا گیا ہے قصداً، اتفاقاً نہیں ہے، یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو زیارات ہیں، سب سے زیادہ زیارات کس کی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ تو یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ قصداً ائمہ علیہم السلام نے اہتمام کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہر صورت میں رہے، زیادہ سے زیادہ رہے۔ ہر بڑے دن، ہر بڑی رات اور ہر مقدس جگہ کا جو ایک اہم ترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ زیارت امام حسین۔ یعنی آنکھ بند کر کے کہا جا سکتا ہے آج فلانا دن ہے، اچھا 2 رکعت نماز پڑھ لو، ایک غسل کر لو اور کیا کر لو؟ زیارت امام حسین۔ کم ترین زیارت امام حسین کیا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ تو اربوں کے حساب سے، لیکن اگر واقعاً کہا جائے اپنے والوں سے بھی اور اس سے بھی کم ہے۔ جس تصور سے امام حسین کا نام لو کافی ہے، جس تلفظ سے، سوری، اور امام حسین کو تصور کر لو اور کہو السلام علیکم، یہ بھی کافی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ائمہ علیہم السلام سے جو کانٹیکٹ ہے وہ بڑا کانٹیکٹ ہے زیارات کے ذریعے سے، لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک چھوٹا کام جو ہو جائے وہ بہتر ہے ایک بڑے کام سے کہ جو نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی وضو سے بھی نہ ہو، وضو ضروری نہیں ہے، وہ اگر قبلہ رخ بھی کھڑا نہ ہو سکتا ہو، بڑی زبردست قسم کی نیند ہے، تو کیا کرے؟ اب تو زیارت تو نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارے اسید فرمائے السلام علیکم، پورے معصومین کو ذہن میں رکھیں السلام علیکم۔ یہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم سو جاتے اس چکر میں کہ اٹھ کے دوسری پڑھیں گے اور نہ پڑھ پاتے، تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا بھی ہو ان سے کانٹیکٹ کیا جائے، اور اس کانٹیکٹ کی بہت زیادہ شدت سے تاکید ہے۔ ہم یہاں سے سلام کریں گے وہ جیسا بھی ہو، لیکن جو جواب آئے گا وہ بہت سالڈ آئے گا۔ ہمارا سلام مستحب ہے، ان کا جواب ان پر بھی واجب ہے۔ اور اس جانب ہمیں مختلف علماء اور مراجع نے، بزرگان نے توجہ دلائی۔ خصوصاً ایک دفعہ ہم گئے تھے جن کی تفسیر ہے عطیہ البیان، تقریباً 100 سال کے تھے، اصفہان ان کی زیارت کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہر رات سونے سے پہلے 14 معصومین کی زیارت کر کے سو، جس طرح سے بھی ہو جائے، مختصر سے مختصر، جو مختصر ترین کیا ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ معصوم کی زیارت، لیکن خود ہم اس کو کہتے ہیں تاکہ کسی کے ہاتھ سے بھی ثواب نہ جائے۔ مختصر ترین زیارت جو ہو سکتی ہے، جس صورت میں بھی ہوں، ان کا تصور کر کے السلام علیکم۔ اور ہمیشہ نیکی میں یہ تصور کریں something is better than nothing، اور یہ something ہوتا رہے گا تو بڑا کام بھی ہو جائے گا۔ شیطان، یاد رکھیں، شیطان کی پالیسی ہوتی ہے، وہ بڑا کام دکھاتا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہم سے کہے گا کہ اس ایک مریض کو کیا تم دوا دے رہے ہو، اس ایک بوڑھے کی کیا خدمت کر رہے ہو، اولڈ ہوم بنانا پورا۔ پھر ہم سوچنے میں لگ جاتے ہیں میں اپنے بابا کے نام کا، ماں کے نام کا ایک اولڈ ہوم بناؤں گا، اس میں 200 کمرے ہوں گے، اور نہ ہوں گے نہ بڑھائیں گے۔ اصل کام کیا ہے؟ کسی ایک بوڑھے کو آپ چپل اس کی صحیح کر دیں، کافی ہے، اس کو عصا دے دیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں۔ باقی جب اولڈ ہوم بنے گا، شیطان سے کہیں وہ جب میں بناؤں گا تو بناؤں گا۔ فی الحال تو یہی کر سکتے تھے ہم۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو خود ائمہ مقتل بیان فرماتے تھے، اور اسی طرح سے جو واقع کربلا کے امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جو اصل راوی تھے وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ اس جانب سے حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم، عموماً حمید ابن مسلم زیادہ بہتر مانا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بعض ہمارے کہتے ہیں وہ یزیدی آدمی تھا، ہاں یزید کی فوج میں ہونا الگ ہے، لیکن وہ بعد میں امام زین العابدین سے اس کے اچھے تعلقات ہو گئے تھے۔
لہٰذا عموماً ایسے لوگوں کی عاقبت کو دیکھا جاتا ہے، ابتدا کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر ابتدا کو دیکھا جائے تو پھر تو حضرت حر کو بھی ہمیں مائنس کرنا پڑے گا۔ اور حمید ابن مسلم کی شاید جو ہدایت کی ایک چیز ہو وہ یہ تھی کہ جس وقت خیموں پہ حملہ ہونے والا تھا تو اس نے مذمت کی تھی، اور جو اہل بیت کا دفاع کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اب یہ کہ وہ بڑے صف اول کے تھے یا نہیں تھے یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک کانٹیکٹ تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے بھی بیان کی، اوروں نے بھی بیان کی۔ اب ایک موضوع ایسا آ جاتا ہے کہ جس کو ہمارے ہاں نہیں لوگ اتنا برداشت کر پاتے، لیکن اگر نہ ڈسکس کیا جائے تو ایک بہت بڑا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ کو ہمیشہ تاریخ سمجھا جائے کہ یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، اس میں قیامت نہیں آتی کوئی۔ جو ہم نے صبح بھی دوپہر کو بھی توجہ دلائی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک دن شہید ہوئی ہیں، 2 دن شہید ہوئی ہیں، جبکہ اقوال کتنے ہیں؟ 15 اقوال ہیں۔ جناب سیدہ کی شہادت کے 15 اقوال ہیں، یعنی شیعہ سنی دونوں ملا کے۔ جو ہمارے یہاں مشہور ہیں وہ 2 ہیں، 13 اور 3۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جو شہید ہوئیں، کہاں پر؟ دمشق میں۔ ان کا نام کیا تھا؟ ابھی جب ہم لوگ جاتے ہیں شام تو تھوڑا سا ہمارا دل کھل گیا ہے کہ نہیں وہ رقیہ تھیں، لیکن اصل موضوع یہ نہیں ہے، وہ جو بھی تھیں، رقیہ تھیں یا سکینہ تھیں، ہمارے لیے برابر ہیں۔ تاریخی اعتبار سے کیا ہے کہ حضرت سکینہ جو تھیں، یعنی وہ ایک شہید ہوئی بچی، لیکن ایک ان کی بیٹی، اب وہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سبھی فاطمہ تھیں، تو ایک کنفیوژن ہے۔ بالآخر ایک اور صاحبزادی کے جو عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے سکینہ۔ اب اگر آپ میں سے وہ افراد کہ جو ایک بہت پرانی چیز بھی ہے جس کا تو خیر ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ علامہ رشید ترابی صاحب کے دور میں توہین ہوئی تھی حضرت سکینہ کی، ایک دفعہ توہین کی تھی اخبار نے ایک نے، اور پھر ایک دفعہ بعد میں توہین ہوئی، اور وہ آپ کو تعجب ہوگا بعض ناسبی کتابوں میں وہ توہین ہے حضرت سکینہ کی، اور وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کیونکہ دشمنان اہل بیت جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ان کو معاذ اللہ کہا گیا جیسے کہ مغنیہ، معاذ اللہ یعنی گانے بجانے والی۔ اور پھر ابو الفرج اصفہانی نے بھی الاغانی میں بھی جناب سکینہ بنت حسین کے لیے کہا کہ وہ شاعرہ تھیں اور ان کا دروازہ کھلا رہتا تھا اور شعراء آ کے کلام پیش کرتے تھے۔ ہاں یہ انہوں نے تحریف کی، کیونکہ جناب سکینہ یا جو بھی امام حسین کی وہ دختر تھیں، وہ بالکل ان کا وہ مقام تھا جس طرح سے حضرت زینب امام حسین کے لیے تو وہ تھیں امام زین العابدین کے لیے، اور وہ اپنے اشعار کے ذریعے سے امام حسین کے مصائب کو آگے بڑھاتی تھیں۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جو اشعار ان کے بیان کیے گئے معاذ اللہ ان کی توہین کے لیے تو ان کو کہا گیا مغنیہ معاذ اللہ، لیکن جو اشعار بیان ہوئے امام حسین کے لیے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ ایک چیلنج بنی ہوئی تھی خود بنو امیہ کے لیے کہ اشعار کے لیے انہوں نے راہ ہموار کی تھی، اور وہ نہ ہموار کرنا بنو امیہ کے لیے مشکل تھا، لہٰذا ان کی ایک آدھ جگہ توہین نہیں ہوئی، کئی جگہ توہین کی گئی۔ اب مثال کے طور پر یہاں تک داستان بنائی گئی بنو امیہ والوں نے کہ جو 100% غلط تھی کہ جی جب ان کی وفات ہوئی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی بلکہ انتظار کیا کس کا؟ مثلا مروانیوں میں سے ایک کا، مروان کا یا خود مروانیوں کے اس میں سے کسی کا، اور وہ نہیں تھا تو انتظار کیا 2-3 دن تک۔ اب یہ ساری ناسبیوں کی چیزیں تھیں تاکہ اس عزاداری کی ٹینشن کو کم کیا جائے۔ اب اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے گا کہ خود عزاداری اس زمانے میں کتنی اہم تھی اور کتنی ضروری تھی، اور یہ جو ائمہ علیہم السلام تشویق فرماتے تھے کہ پھر ایک مرحلہ آیا کہ عزاداری بڑھنا شروع ہوئی، پھر ایک مرحلہ آیا کہ قبر مطہر امام حسین علیہ السلام بننا شروع ہوئی، اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ اس کو ویران کیا گیا۔ اب یہ ویران کرنے والے جو ہے کون تھے؟ بنو عباس والے تھے،
اور یہاں آ کر انسان کی عقل اور حیران ہو جاتی ہے کہ بنو امیہ جو تھے یہ تو پورے اہل بیت کے خلاف تھے، اور جو بنو عباس تھے وہ تو سادات ہاشمی تھے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے تھے۔ ان خبیثوں کا تو نعرہ تھا الرضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی، جیسے روٹی کپڑا مکان، جمہوریت، آزادی بیان، ان کا نعرہ کیا تھا؟ الرضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی۔ لیکن جیسے ہی پاور ہاتھ میں آئی سب سے زیادہ انہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، لیکن عموماً یہ عباسی جو تھے مولا امیر المومنین اور امام حسن اور امام حسین کے لیے اور سابقہ کے لیے خطرناک نہیں تھے۔ بنو عباس مولا امیر المومنین کے فضائل کو پسند کرتے تھے، لیکن پولیٹیکلی ظاہر ہے جو موجودہ امام ہیں ان کے خلاف تھے۔ اب بنو عباس والے عام طور پر امام حسین کے خلاف نہیں تھے، لیکن امام حسین کی قبر مطہر چیلنج بن چکی تھی تمام فرعونوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ متوکل خبیث نے کئی دفعہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ان میں جو متوکل تھا وہ تمام کے نسبت زیادہ خبیث تھا اور ناصبی تھا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ سب سے زیادہ توجہ دلائی کس کی جانب؟ زیارت امام حسین۔ اب زیارت عاشور کے بارے میں کبھی موقع ہوا تو آج یا کل ڈسکشن کر لیں گے اگر اور موضوع مکمل ہو گئے، کہ زیارت عاشور جو ہے وہ در حقیقت جو ہے کیا ہے؟ وہ حدیث قدسی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہے جناب جبرائیل کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کو، یہاں تک کہ وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دنیا کو دیا۔ وہ حدیث قدسی ہے، اور اس کی جو اصل چیز ہے وہی 100 لعن اور 100 سلام ہے، کہ ہم نے توجہ دلائی کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، فقط فضائل کافی نہیں ہیں۔ فقط فضائل کے بعد کیا پرابلم ہوگا 50 سال کے بعد؟ فرض کریں ہم نے ختم کر دیا تو بچے کہیں گے کہ ہاں ابا نے حضرت علی کا تو بتایا تھا بہت اچھے تھے، ان کا جو ہے ہمیں ہمارے استاد نے بتا دیا وہ بھی اچھے تھے، کیونکہ ایک پوری مافیا چل رہی ہے، ہر کسی کو رضی اللہ کہنے پہ تیار ہے، پوری مافیا ہے، اور یہ پوری مافیا جو ہے اشرف الانبیاء کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنے اہل بیت کا انٹروڈکشن کرایا، انہوں نے ایک چیز اور لے آئے مارکیٹ میں کہ جس نے بھی دیکھ لیا ایک دفعہ وہ اتھارٹی ہو گیا، تو یہ پوری مافیا ہے اصل میں، یہ یعنی اشرف الانبیاء کے ہدف کے خلاف، کہ جس نے ایک دفعہ بھی دیکھ لیا وہ دین کی اتھارٹی ہو گیا، اب وہ جو چاہے کرے آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی اللہ رسول کی شریعتوں سے وہ آزاد ہو گیا، بالکل اللہ رسول کی شریعت سے اور قانون سے آزاد ہو گیا۔ کہاں تک نہیں کہہ سکتے؟ ابھی موضوع سے الگ ہے۔ صحابی، کون صحابی؟ خالد ابن ولید۔ کون صحابی؟ مالک ابن نویرہ۔ صحابی مالک ابن نویرہ کو قتل کرتا ہے کب؟ کہ جب بیوی کو دیکھ لیا، ام تمیم کو، ام تمیم کے ساتھ اسی رات قتل کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے۔ یہ صحابی خالد ابن ولید صحابی رسول مالک ابن نویرہ کے سر کو 2 اینٹوں کے ساتھ دیگچی کے طور پہ رکھ کے اس میں کھانا پکاتا ہے، اب اس کے بعد کہا جاتا ہے صحابی صحابی، یہ ہے چیز، اب اس کے بعد کہا جاتا ہے صحابی صحابی۔ کلہم عدول، یہ سب کے سب عادل ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتداء کرو ہدایت پاؤ گے، بس ہم سر کٹوائیں یا سر کو جلائیں، کیا کریں بالآخر؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو زیارتوں میں سے سب سے زیادہ توجہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جانب۔ اب یہ زیارت ہر حال میں پڑھنی ہے اور اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ کو برقرار کیا جائے تمام معصومین خصوصاً امام حسین علیہ السلام، زیارت پہ جانے کے حوالے سے تمام معصومین خصوصاً امام حسین علیہ السلام۔ اگر کسی نے واجب حج کیا ہوا ہے تو اس کے بعد اگر سوال کیا جائے کسی نے واجب حج کیا ہوا ہے تو 40 کے دن کہاں زیادہ بہتر ہے؟ مثلا عرفے کے دن کہاں زیادہ بہتر ہے؟ کہا جائے کربلا میں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ باقی ہے قربانی امام حسین کی وجہ سے۔ اگر 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے منسوب تربت ہو الگ الگ،
اور 14 سے مراد فرض کریں خود امام زمان علیہ السلام کے دست مبارک کی مٹی ہمارے ہاتھ میں ہو، فرض کی بات ہے، خود امام کے ہاتھ کی مٹی۔ اب وہ ایک فارمولہ بڑا اچھا بنایا جا سکتا ہے، تھوڑی تھوڑی لے کے سب کی ایک الگ بنا لیں تو الگ بات ہو گئی وہ تو آئیڈیل ہو جائے گی، لیکن فرض کریں کہ الگ الگ ہے اور کوئی آپ کو پیسنے پاسنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام معصومین سے منسوب یہ الگ 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 یہ 14 سجدگاہیں ہیں۔ کس پہ ثواب ہے زیادہ؟ معصومین کس پہ چاہتے ہیں زیادہ؟ امام حسین کی تربت کا اہتمام۔ ان 14 میں سے اگر آپ نے امام حسین کی تربت کو منتخب فرمایا تو تمام معصومین کی خوشنودی اور ان کی خواہش یہی ہے کہ اس پہ سجدہ کرو، اس کو منتخب کرنے کا ثواب ہے، ان کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ اور جو اثرات اس میں ہیں وہ کسی میں نہیں ہیں، وہ سب کی ملا کے بنا لیں وہ آئیڈیل ہے، لیکن جو اثرات اس میں وہ کسی میں نہیں ہیں۔ ان میں سے کسی کی مٹی کو بھی کھانا ایک ذرہ بھی حرام ہے، لیکن اگر اجازت ہے تو کس کی؟ صرف قبر مطہر امام حسین سے منسوب مسور کی دال کے برابر خاص اہتمام اور احترام سے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے البتہ خود ہمارے ایک استاد تھے حضرت آیت اللہ مفتی شیعہ کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، انہوں نے ہمیں امامہ پہنایا تھا، ان کے پاس ایک پانی تھا جو کبھی کبھی ہم جا کے پیتے تھے۔ تمام ائمہ علیہم السلام کی جو قبور ہیں ان کی بالکل قبر مطہر کے اوپر کی ان کے پاس مٹیاں تھیں، ان کے پاس چل رہی تھیں۔ اب وہ مٹی کھا نہیں سکتے لیکن اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ وہ طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا، وہ پانی میں ڈال دیں، مٹی نیچے بیٹھی رہے گی، پانی پیتے رہیں، تو مٹی کھانے کی حرمت سے بھی بچ جائیں گے اور پانی بھی متبرک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تمام ائمہ کے بارے میں اہتمام ہے کیا ہے کہ جب جائیں تو صاف ہو کے جائیں، لیکن بعض جگہ ایک ادب بیان ہوا ہے، نجاست کی بات نہیں ہو رہی، اگر بہت بدبو ہے، گندگی ہے اور ظاہروں کو مشکل ہوتی ہے وہ بھی نہیں، کہ بعض جگہ ادب بیان ہوا جو باقی ائمہ کے لیے نہیں ہے، کہ کربلا کا جو زائر ہے امام حسین علیہ السلام کا زائر جو ہے وہ اگر پہلی زیارت کرے اسی گندے عالم میں، گندے عالم میں کیا مراد؟ خاک اور دھول اس کے چہرے پہ ہو، بہتر ہے ایک دفعہ، اور انتہائی مظلومیت کے ساتھ اور انتہائی اسی عالم میں ایک دفعہ جائے، جبکہ باقی معصوم کا احترام کیا ہے کہ نہا دھو کے جائیں۔ خود کربلا کے اہتمام میں سے کیا ہے کہ وہاں پر رہیں تو بہت زیادہ الرٹ رہیں، حزن و ملال کی کیفیت رہے۔ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حلویات اور مشفیات نہ کھائی جائے۔ حلویات سے کیا مراد؟ یعنی میٹھے سے بچیں، وہاں حرام نہیں ہے، بچیں، ایک حزن و ملال کی کیفیت رہے۔ مشفیات سے کیا مراد؟ کوئی تلی ہوئی چیزیں نہ ہوں، بھنی ہوئی چیزیں ایسی جس میں بہت مزہ آ رہا ہو۔ اب وہاں کے لوگ کھاتے ہیں تو کھائیں، لیکن ہم جو جاتے ہیں تو تھوڑا ایک اپنا حزن و ملال والی کیفیت کو باقی رکھیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں زیارت کے اعتبار سے۔ اب اگر توجہ دیں کہ ائمہ علیہم السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت امام حسین کی قربانی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، حتیٰ نماز میں سجدگاہ کی صورت میں۔ لہٰذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تو زیارت پڑھتے ہو پڑھو، نماز سے پہلے بھی سلام کرو کہ یہ نماز ہے ہی انہی کی وجہ سے، یہ جو نماز اور دین یہ سب کچھ ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ تو انسان پہلے بھی جو ایک تشکر کرے کہ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جس کی بقا آپ کے ذریعے سے ہے، پھر اس کے بعد یہ میں کام کر چکا کہ جس کی بقا آپ کے ذریعے سے تھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ایک روایت ہم نے کل بیان کی جو اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ عزاداری میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک روایت گو کہ اشرف الانبیاء سے ہے لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسے بیان فرمایا کب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مصائب کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور شخصیت کا ذکر کر دیں کہ جس کو ہمارے یہاں بالکل ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ ایک تو یہ کہ
یہ بھی ایک چیز ابھی آئی ذہن میں، سو کر دیں کہ کوشش کریں جتنے بھی لوگوں نے عزاداری کی خدمت کی گائے بگائے ان کے لیے فاتحہ، یا جیسے اس وقت ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گو کہ میر انیس اور میر دبیر اور بزرگان جتنے شعراء ہیں ان کو کوئی ہماری محتاجی نہیں ہے، لیکن کبھی تصور کریں کہ اس وقت کوئی بھی شاعر، چاہے وہ قبلہ ہوں چاہے آپ ہوں، بالآخر جو ہے کہا جائے گا کہ میر انیس اور میر دبیر سے ہوتا وہی آیا ہے جو آیا ہے، اردو میں خصوصاً۔ جو بھی چیز ہو، کچھ نہ کچھ انسان کہہ سکتا ہے کہ شاید آج یہاں پر نہ ہوتی اگر وہ وہاں نہ ہو کرتے تو۔ اب ان کے لیے عام طور پہ کوئی فاتحہ نہیں ہوتی، کوئی ان کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، اس لیے کہ جس نے بھی دین کی خدمت کی ہے ان کے ناموں کو زندہ رکھنا ہماری ضرورت ہے۔ ایک ہستی کہ کہا جا سکتا ہے آفیشلی طور پر جو سب سے بڑا عاشورہ کیا گیا پہلی دفعہ، اور انہیں ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ اتنی سینسٹیو پرسنالٹیز ہیں کہ وہابیوں کو بڑی جلن ہوتی ہے ان سے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کسی کو جلا کے۔ وہابی ہمیں گالیوں کے طور پہ جو لقب دیتے ہیں وہ رافضی وافضی تو کہتے ہی ہیں، تو ہم کہتے ہیں رافضی تو اتنا ہمارے لیے اچھا لقب ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ رافضی کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ان کی مراد یہ ہوتی ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو آپ ہماری فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم اور زیادہ فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہے کہ چھوڑنا دو طریقے کا ہوتا ہے، بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک طریقے سے چھوڑا ہے، بعض وہ ہیں جنہوں نے دوسرے طریقے سے چھوڑا ہے، ہم وہ ہیں پہلے طریقے سے چھوڑنے والے، کہ ہم نے ان کو پہلے کبھی پکڑا ہی نہیں تھا جو چھوڑا۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا دیکھا ہی نہیں ان کی جانب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن اگر کسی نے کبھی پکڑا ہوا تھا اور چھوڑ دیا تو وہ اور زیادہ۔ تو اللہ ان تمام اقسام کے چھوڑنے والوں کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ تو رافضی تو بڑی اچھی صفت ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے اہل بیت کے علاوہ ان کا کسی کا دامن ہی نہیں پکڑا، نہ اس پکڑنے کے قابل تھے۔ تو ایک تو ہمیں کہتے ہیں وہ رافضی، ایک ہمیں وہ کہتے ہیں صفوی۔ صفوی کیوں کہتے ہیں؟ کہ تمام ائمہ کے روضے صفویوں نے بنوائے تھے، بادشاہوں نے، یہ سادات موسوی کے تھے، ان کے جو گناہ ہیں خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے، نہ وہ ہمارے لیے ولی اللہ ہے، ہم نہیں مانتے بادشاہوں کو ولی اللہ، نام ذل الہی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ائمہ کی خدمت کی اللہ ان کے درجات اس خدمت کی وجہ سے بلند فرمائے، اور جو ان کے گناہ ہیں وہ ہمارے نہ ذل الہی ہیں نہ ہمارے اولیاء ہیں، اور نہ انہیں ہم کچھ سمجھتے ہیں جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں اورنگزیب کو یا دوسروں کو، محمود غزنوی کو یا التتمش کو یا دوسروں کو، ہم نہیں سمجھتے، لیکن جو ان کے گناہ ہیں اللہ معاف کرے، جو انہوں نے خدمت کی اس خدمت کے لیے ان کو ہم یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ صفوی واحد وہ لوگ تھے کہ جو عثمانیوں کے شر سے جو ہے بچاتے تھے ان سب کو، تو ان کے لیے صفوی بڑا پریشانی کا سبب ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں رافضی، بعض دفعہ کہتے ہیں صفوی، اور پھر ایک اور لقب دیتے ہیں شیعوں کو، وہ کہتے ہیں بوئی۔ بوئی بوئی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک سب سے پہلی شیعوں کی حکومت تھی جو شمال کے ایران میں بنی تھی، اور اس حکومت کا نام تھا آل بویا، اور آل بویا کے جو معزز دولہ دیلمی تھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، جو ان کے گناہ اس سے ہمارا کام نہیں اللہ معاف کرے، جو ان کی خدمات ہیں، اہل بیت سے محبت ہے، اس کی جزا میں اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات۔ نہ وہ ہمارے لیے ولی اللہ تھے، نہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اچھے کام کی ہم تعریف کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آل بویا نے بنو عباس کو ہلا دیا تھا، یہ ہمارے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور 352 میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ انہوں نے بغداد کو اور بہت سارے علاقوں کی پاور کو حاصل کر لیا تھا، اور 352 میں پہلی دفعہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ پورا بغداد بند، سیاہ پردے اور پرچم لہرائے جائیں گے، سارا کاروبار اور دکانیں بند ہوں گی، عورتیں گھروں سے نکلیں یا حسین کرتی ہوئی، مرد نکلے سیاہ کپڑوں میں، اور اس کے بعد روڈوں پہ کھانا اور پینا یہ ساری چیزیں تھیں،
اور تاریخ میں بیان ہوا کہ کرخ سے یہ مجمع نکلا اور پورے بغداد میں ادھر ادھر جو ہے یہ گھوما، اور پہلی دفعہ عاشور کو تعطیل ہوئی اور سب کچھ آفیشلی انہوں نے بند کروایا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا آفیشلی بڑا جلوس حکومت کے لیول پہ 352 ہجری میں معز الدولہ دہلوی نے، کہ جو آل بویا کے بادشاہ تھے، انہوں نے نکالا، اور اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ غم امام حسین کو ایک نئی راہ دی اور غم امام حسین کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ البتہ یہی خدمت جو ہے ہمدانیوں نے کی، کہ جو حکومت تھی، اور یہی خدمت اس قسم کی فاطمیوں نے کی، گو کہ وہ شیعہ 12 امامی نہیں تھے۔ کہاں پر؟ قاہرہ میں۔ اور ان کی عزاداری کے سلسلے کو روکا کس نے؟ اسی آئیڈیل کو جس کو کہا جاتا ہے ایوبی ناصبی نے۔ صلاح الدین ایوبی ناصبی جو تھا، اس نے اس عاشور کے غم کے دن کو ختم کیا، اور اس عاشور کے غم کے دن کے نام کو بدل کے کہا عید الظفر۔ اور وہ جو غم و اندوہ کا عالم تھا کہ جو ائمہ اسماعیلیہ بھی کرتے تھے، اس کو سب کو ختم کیا، اور بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ تقریباً 92,000 شیعوں کو اس ایک ہفتے میں قتل کیا گیا۔ البتہ یہ اس کی فضیلت میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ عزاداری کے اوپر مختلف مراحل آئے۔ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو کہ مصائب بھی بس یہیں سے شروع ہو گئے، سمجھیں کہ ایک وقت آیا کہ 11 محرم کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی کہ تاریخ کا جو سب سے خطرناک وقت ہے وہ کون سا ہے؟ عصر عاشور۔ پھر جو اس کے بعد ایک سخت ترین مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں اور اس پہ مصائب ختم ہو جانے چاہیے۔ ہمارے یہاں عادت ہو گئی ہے طویل مصائب کی۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایران عراق میں بعض دفعہ ایک جملے پہ مصائب ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت آیت اللہ ایک تہرانی تھے، ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، خطیب نے مجلس کے دوران کہا وَدَخَلَتِ زینب علی ابن زیاد، کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئیں۔ وہ اگلا جملہ کہنے والے تھے، انہوں نے کہا بس مجلس ختم کر دو، مجلس ختم۔ مراد کیا ہے کہ یہ جملہ کافی نہیں تھا رونے کے لیے کہ رسول کی بیٹی نواسی فاطمہ اور علی کی بیٹی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئیں، کافی۔ مشہد میں ہمیں یاد ہے ایام فاطمیہ میں حضرت آیت اللہ فاطمینی مصائب پڑھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کتنے مصائب پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آیت اللہ امینی جب مدینے گئے اور مدینے سے واپس آئے تو کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مدینے میں کیا محسوس کیا؟ اب جو جواب تھا، اس میں پوری مجلس ختم ہو گئی تھی، حرم امام رضا کی سب سے بڑی مجلس اور مین تاریخ کی مجلس ختم ہو گئی تھی اس پہ۔ علامہ امینی سے سوال ہوا کہ آپ ابھی مدینے سے آئے، آپ نے کیا محسوس کیا؟ اب آیت اللہ فاطمینیہ فرماتے ہیں کہ علامہ مجلسی نے کہا خدا کی قسم آج بھی رونے کی آواز آتی ہے۔ اب وہ اتنے بڑے مقام پر فائز تھے کہ انہوں نے سنی ہوگی۔ سننے والے کان چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ حرم امام رضا میں مصائب ختم ہو گئے تھے، حرم امام رضا میں مصائب ختم ہو گئے۔ تو عصر عاشور کے مصائب کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بچوں کو گننا شروع کیا اور بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں۔ یہ جملہ جو ہے بہت ہے عصر عاشور کو بیان کرنے کے لیے کہ بچوں کو بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں، بچوں کو گننا شروع کیا کہ جب خیمے تاراج ہوئے تو بچے ادھر سے ادھر۔ اب ان میں بچوں کی لاشیں بھی تھیں، تمام رات گزری گریہ کرتے ہوئے، یہاں تک کہ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ 11 محرم کے ظہر سے پہلے کسی وقت قافلے کو گزارا گیا۔ اب مقتل میں دو طرح سے بیان ہوا کہ اہل بیت نے، اہل حرم نے کہا کہ ہمیں مقتل سے گزارو، بعض جگہ بیان ہوا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے گزارا ان لوگوں کو غمگین کرنے کے لیے۔ بالآخر جب مقتل سے گزارا گیا تو تمام بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام زمین پہ نہیں آئے۔
کہ ایک وجہ بیان ہوئی کہ اتنے نحیف اللاغر تھے کہ ان کے پاؤں آپس میں باندھ دیے تھے۔ اب ایسے عالم میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے جسم اتھر پر گریہ فرما رہی تھی، لیکن ایک دم سے ایک دفعہ پلٹی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور امام زین العابدین کی جو حالت دیکھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ خود اتنا کافی ہے کہ امام حسین کے جسم اتھر کو نہیں دیکھ رہی ہیں، اب وہ اپنے زمانے کے امام کی کیفیت کو دیکھ کے کہہ رہی ہیں تمہارا کیا حال ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم اپنی جان دے دو گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے فرماتی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے، حدیث ام ایمن کو انہوں نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ جو تمہارے جد سے اور تمہارے بابا سے اور تمہارے بھائی سے لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہارے بابا سے لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اب ایک گفتگو فرماتی ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیشنگوئیاں فرماتی ہیں، اور جس طرح سے کل اشرف الانبیاء نے فرمایا وَيُجَدِّدُونَ الْعَضَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيل، کہ یہ عزاداری کرنے والے نسل در نسل عزاداری کو ترقی دیتے رہیں گے، وَفِي كُلِّ سَنَةٍ، ہر سال اس میں ترقی ہوگی، نسل در نسل ہوگی، ہر سال بھی ترقی ہوگی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے توجہ دلائی کہ فکر نہ کرو، اب یہ دفن ہو جائیں گی لاشیں، ان کو دفن کرنے والے آئیں گے، لیکن اب جو اصل موضوع آپ نے ڈسکس کیا وہ کیا کیا کہ اس قبر پر نصب کیا جائے گا کس کو، ایک نشان کو یا علم کو۔ اب علم جو ہے عربی میں نشان کے طور پہ بھی اور علم کے طور پہ بھی، علم یعنی پرچم۔ وَيَنْصِبُونَ لِهَذَا الطَّفْعَ عَلَمًا لِقَبْرِ أَبِيكَ، اس دشت میں تمہارے باپ کی قبر پر ایک پرچم نصب کیا جائے گا۔ کون تمہارا باپ؟ سید الشہداء علیہ السلام۔ لا يدرس اثرہ، اور وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا اس کا اثر۔ ولا يعفو رسمہ، نہ اس کا نشان مٹ سکے گا، نہ اس کا اثر ختم ہو سکے گا دنوں اور راتوں کے گزرنے سے۔ ولا يجتہدن ائمۃ الکفر واشیاء الضلالہ، کفر کے رہبران اور گمراہوں کے سردار کوشش کریں گے اس کو محو کرنے کی اور اس کو خاک میں ملانے کی۔ فلا یزداد اثرہ الا ظہورا وامرہ الا علوا، تو یاد رکھو کہ اس کا اثر بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا ذکر بھی اور اس کا اثر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر ایک اور جگہ بہار میں نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا یقیمون رسما لقبر سید الشہداء بتلک البطحہ یکون علما لأہل الحق، اور یہ قبر جو ہے وہ نشانی بن جائے گی اہل حق کی۔ وسببا للمؤمنین الی الفوز، اور یہ قبر مومنین کے بلند درجات پر فائز ہونے کا سبب بن جائے گی۔ اب آپ تصور کریں کہ کربلا آج جہاں پہنچ گئی اور یہ عزاداری جہاں آج پہنچ گئی، یہ امام زین العابدین کو جناب زینب اس مقتل میں اس کیفیت سے ان حالات کا ذکر کر کے تسلی دے رہی تھی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جہاں یہ عزاداری آج پہنچی ہے، جہاں یہ حرم آج پہنچا ہے، جہاں یہ امام حسین کا یہ ذکر ہے، یہ یا حسین ہے یا یہ گریہ ہے، یہ آنسو ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب مقتل سے گزر رہے تھے تو ان چیزوں کے ذکر کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین کو تسلی دی۔ بس یہ جو کچھ ہمارے آباء و اجداد نے کیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ امام زین العابدین کے لیے کل بھی تسلی تھی اور امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے آج بھی تسلی، اور امام زمان علیہ السلام کے لیے آج بھی قربت کا سبب ہے۔ اجرکم علی اللہ، ایک وقت آیا کہ مقتل سے امام زین العابدین کو گزارا گیا، تمام بیویاں زمین پہ آ گئیں لیکن امام زین العابدین زمین پہ تشریف نہ لا سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو امام حسین کے جسم اطہر پر
गिरा दिया। और मख्तल में नकल हुआ कि अपने दोनों हाथ जनाब इमाम हुसैन के जिस्म अतहर के नीचे दाखिल किए। अब महसूस ये होता है क्योंकि अपने आप को गिरा दिया और हाथ जिस्म अतहर के नीचे दाखिल किए, तो इस तरह से गिरा के इमाम को अपनी आगोश में लेने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जनाब ज़ैनब ने राज और नियाज फरमाए और एक जुमला कहा कि ये जुमला सिवाय जनाब ज़ैनब के या अहले बैत से जिनका ताल्लुक हो कोई कह नहीं सकता। अब बस मसाइब ख़त्म हो जाएंगे इसी जुमले पे कि तसव्वुर करें कि मख्तल में इमाम हुसैन का जिस्म अतहर है कि जिसका सर तन से जुदा है, जनाब अब्बास का जिस्म अतहर है कि जिसके बाजू कट चुके हैं, सर तन से जुदा हो चुका है, बाकी शहदा के जिस्म हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जिस्म है इस पे घोड़े दौड़ाए जा चुके हैं। असरे आशूर अजरुकुम अल्लाह, बीबियों के हाथों में रस्सियां हैं, सरों पे चादरें नहीं हैं, मकने नहीं हैं, कानों से खून बह रहे हैं, बच्चों के लाशें पड़े हैं, बीबियां गिरिया कर रही हैं। मख्तल में दुश्मनों के लाशें उठाए जा चुके हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं, निदा दी जा रही है कि तुम लोगों को अब अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाया जाएगा। ये मंजर अपनी निगाहों के सामने रख ले। अब जनाब ज़ैनब ने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सबसे बढ़ के अपना भाई इमाम वक्त कुर्बान कर दिया, अपनी आल औलाद को कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद बस एक जुमला सुने कि ये जुमला सिवाय जनाब ज़ैनब के और या इमाम ज़ैनुल आबिदीन के या फातिमा के घर की किसी औलाद के अलावा कोई न कह सकता था। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को इमाम के जिस्म अतहर पे गिरा के नीचे हाथ दाखिल करके आसमान की जानिब देख के एक जुमला कहा, इलाही तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबानिल क़लील, या अल्लाह तो मुझसे ये मुख्तसर सी कुर्बानी कबूल फरमा। या अल्लाह जिस ने भी गम इमाम हुसैन की खिदमत की, जो जिंदा हैं जो दुनिया से जा चुके, सब के दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमा। और जिस ने गम इमाम हुसैन की राह में रुकावटें डाली उन सब को नीस्त व नाबूद फरमा। जो दुनिया से गुजर गए रुकावटें डालने वाले उन पे अपनी लानत और अजाब नाजिल फरमा। मातम हुसैन। Hussein, 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 Hussein.